خوابوں کی دنیا میں کیسی ہیں یہ سب تصویریں، کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں دل۔ آپ دیکھ سکیں گے سیگمنٹ انمول تحفہ، ایک گناہگار کی بخشش کا سبب۔ سیگمنٹ میرا خواب یہ ہے۔ اگر کسی نے خواب دیکھا ہو کہ وہ اپنے گھر پر بہت سارے لوگوں کو ضیافت کے لیے بلاتا ہے اور وہ سب کھانا کھا رہے ہیں، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ سیگمنٹ آئیے ہم سے بات کیجیے۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا خواب کی تعبیر پوری ہونے کا بھی کوئی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے؟ سیگمنٹ خواب ہی خواب، خواب میں اگر امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کوئی تحفہ دیں تو اس بارے میں آپ کیا تعبیر بیان فرماتے ہیں؟ سیگمنٹ آج کون ہے؟ منیر حسین عرض کر رہا ہوں سر۔ میں نے رات دیکھا کہ ایک بیل تھا، بیل کو میں پکڑ رہا تھا اچھا، اور بیل بھی موٹا سادہ تھا۔ سیگمنٹ آپ کے پیغامات۔ میری امی نے خواب میں یہ 2 مرتبہ آسمان سے چاند کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے جو کہ زمین پر آ جاتا ہے۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں مرحبا کہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل حسب سابق آج بھی آپ کے کالز، آپ کے ویڈیو سوالات اور کچھ سیگمنٹس کو ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ ڈیٹیلز آپ ابتدا میں ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب، کیونکہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا یہ بڑی برکتوں اور بڑی سعادتوں کی بات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھی بھیجیں، سلام بھی بھیجیں۔ حدیثوں کے اندر اس کے بہت سارے فضائل موجود ہیں۔ آئیے ایک روایت سنتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیریں۔ یا رسول اللہ۔ ایک گناہگار کی بخشش کا سبب۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں ایک شخص انتہائی گناہگار تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی اللہ پاک کی نافرمانیوں میں بسر کی۔ جب وہ مر گیا تو بنی اسرائیل نے اسے یوں ہی بے گور و کفن گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارا ایک دوست فوت ہو گیا ہے اور لوگوں نے اسے گندگی پر پھینک دیا، تم اس کو اٹھاؤ اور عزت و احترام کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کرو اور اس کا جنازہ پڑھا دو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ تو ایک گناہگار شخص تھا۔ آپ کو حیرت تو بہت ہوئی، لیکن اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ اس شخص کی تجہیز و تکفین کی اور نماز جنازہ پڑھا کر دفنا دیا۔ بعد میں آپ علیہ السلام نے دربار الہی میں عرض کی، یا اللہ، یہ شخص تو بڑا مجرم و خطاکار تھا، ایسے اعزاز کا حقدار کیسے ہو گیا؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، تھا تو یہ واقعی بہت گناہگار اور سخت سزا کا حقدار، مگر اس کی یہ عادت تھی کہ جب بھی توریت کھولتا نظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نام پاک کو دیکھتا تو محبت سے اس نام پاک کو چومتا، اسے آنکھوں سے لگاتا اور آپ کی ذات طیبہ پر درود پاک کے پھول نچھاور کرتا۔ فشکرت ذلک لہ وغفرت ذنوبہ وزوجتہ 70 حوراء، پس میں نے اسی عمل کی وجہ سے اسے قدر و منزلت عطا کی، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور 70 حوریں اس کے نکاح میں دیں۔ یا رسول اللہ۔
माशा अल्लाह, दुरूद पाक की बरकत और फजीलत को आपने देखा। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना एक गुनाहगार शख्स के लिए कैसी सआदतों का बाइस हुआ। अल्लाह पाक हम सबको भी तौफीक अता फरमाए। बढ़ते हैं वीडियो सवालात की जानिब। जी, मेरे घर वालों ने ख्वाब देखा, तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए हैं। मेरे घर के बाहर एक बादाम का दरख्त लगा हुआ ऑलरेडी, वो देख रहे हैं कि उस दरख्त को कुछ लोग आते हैं, काटते हैं, काट कर उसकी फिर जड़ें भी निकालते हैं। जड़ों के निकालने के बाद फिर जड़ों के ऊपर ऐसा कोई चीज डालते हैं, तेल जैसा, उसको जलाते हैं। तो काफी घर वाले और हम परेशान रहे हैं, तो प्लीज इसकी जो है वो ताबीर बता दीजिएगा। ख्वाब तो अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें परेशान होने की भी हाजत नहीं है। अल्लाह पाक की राह में कुछ सदका कर दें और दुआ करें, अल्लाह पाक इसके बुरे असर से महफूज फरमाए। अपने और अपने घर वालों की हिफाजत के लिए औराद अत्तारिया के बस्ते से रब्ता करके तावीज़ और वज़ाइफ वगैरह हासिल कर लीजिए। मज़ीद, अगर किसी ने ख्वाब देखा हो कि वो अपने घर पर बहुत सारे लोगों को ज़ियाफ़त के लिए बुलाता है और सब खाना खा रहे हैं, तो इस ख्वाब की क्या ताबीर होगी? माशा अल्लाह, अल्लाह पाक रिस्क में बरकत अता फरमाएगा और जिसने ये ख्वाब देखा है उसके ज़रिए लोगों को नफ़ा पहुँचेगा। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि कोशिश भी करे और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करे। मज़ीद, मुझे अक्सर जो है ये ख्वाब में दिखता है कि वो ऊंचाई की जगह पे मैं खड़ा हूँ, तो वाली साहब भी मेरे साथ हैं, तो वो अक्सर पेशतर नज़र आते रहते हैं। तो इसकी ताबीर मुझे बता दीजिए। वालिद साहब आपके हयात हैं या फौत हो गए, ये आपने बयान नहीं किया, और ख्वाब में एक इबहम बाकी रह गया कि जिन वालिद साहब का आपने तज़किरा किया है कि वो आपके साथ हैं, वो किस कैफियत में हैं, तो डिटेल्स बयान कर दिया करें, तो इंशाल्लाह फिर मैं इसकी ताबीर भी अर्ज़ कर सकूँगा। मज़ीद, मेरा ये सवाल है कि मैंने देखा कि मेरे घर के दरवाजे पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा शोर गोल मचा रहे हैं और मुझे एक मदद के लिए, एक इमदाद के लिए मुझसे मुखातिब हैं। इसकी क्या ताबीर होगी, ज़रा ये मुझे बताया जाए। आम रूटीन का ख्वाब मालूम होता है, मदद के लिए पुकार रहे हैं तो लोग मदद के लिए सवाल करते ही रहते हैं। अब वो कौन लोग हैं, किस कैफियत में हैं, किस तरह की मदद के लिए आपसे कह रहे हैं, आपका उनके साथ क्या ताल्लुक़ है, ये तमाम चीज़ें गैर वाज़ेह हैं, लिहाजा डिटेल अर्ज़ करने से कासिर रहूँगा। मज़ीद, ख्वाब में देखा है कि मैं नर या मादा बिज्जू को मार रहा हूँ पत्थर या कैंची से। बराए करम मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। अच्छा ख्वाब है, दुश्मन पर गालिब आने की अलामत है। कोई ऐसा शख्स जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना चाहता है लेकिन वो कामयाब नहीं होगा। तो अच्छा ख्वाब जब भी देखें तो अल्लाह पाक का शुक्र बजा लाना चाहिए कि अच्छा ख्वाब भी अल्लाह पाक की जानिब से बंदे के लिए नेमत हुआ करता है। मज़ीद, मुझे ख्वाब की ताबीर पूछनी थी कि अगर किसी के ख्वाब में उसकी एक डाढ़ टूट जाती है, वो शदीद तकलीफ़ में था वो शख्स, तो इसकी ताबीर बता दीजिए मुझे। किसी अहले खाना में से शख्स को आजमाइश का सामना करने की अलामत होती है। अब दाढ़ की भी डिटेल होती है कि कौन सी दाढ़ जिसमें दर्द और तकलीफ़ महसूस की वो कौन सी है। अलबत्ता अपने आइज़ा अक़रबा जो करीबी रिश्तेदार हैं उनकी खैरख्वाही कीजिए, और अगर उनमें से कोई मुश्किल में है तो उसकी मुश्किल को आसान करने के लिए जो आप मदद कर सकते हैं वो कीजिए। इंशाअल्लाह बरकतों का बाइस होगा। किसी की शादी हो चुकी है और ख्वाब में देखता है कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, तो इसकी ताबीर इरशाद फरमा दीजिए। डिटेल है इसमें कि औरत ने देखा तो जुदा है, मर्द ने देखा तो जुदा है, बाज़ सूरतों में अच्छा है और बाज़ सूरतों में बुरा है। डिटेल अगर होगी तो इंशाअल्लाह अर्ज़ किया जा सकेगा। मज़ीद, मैंने ये सवाल पूछना था कि एक शख्स घास का गट्टा लेकर जा रहा हो, वो जानवरों को डाल दे, तो इसकी ख्वाब की ताबीर क्या होगी? अगर तो वो कोई देहाती शख्स है और उसका जानवरों से ऐसा ताल्लुक़ है तो एक नॉर्मल रूटीन की बात है, इसकी कोई ख़ास ताबीर नहीं, क्योंकि जिन लोगों का जानवरों को पालने का सिलसिला होता है, खा वो देहात में हो या शहर में भी बाज़ औक़ात बाड़े बने हुए होते हैं, तो जो रूटीन की चीज़ें होती हैं उनकी ताबीरें नहीं हुआ करती। मज़ीद, लोग आग बुझा रहे हैं, शदीद किस्म की आग लगी हुई है, उस ख्वाब की मुझे ताबीर बताएं आप। हाँ, आग का लगना, बड़ी आग का देखना ये अच्छा नहीं होता, किसी तरह की मुसीबत का सामना करने की अलामत और दलील हुआ करता है।
جس نے خواب دیکھا ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے سوال کرے، اور خاص طور پر جس علاقے میں دیکھا گیا ہے اس علاقے میں کوشش کرے کہ کچھ صدقہ دے دیں، کچھ خیرات کر دیں، اللہ کی راہ میں دعا کریں، بارگاہ میں دعا کریں تاکہ مصیبت سے حفاظت رہے۔ اور بعض صورتوں میں آگ، بڑی آگ نہ ہو، چھوٹی آگ، نارمل آگ بھی بخار میں مبتلا ہونے کی بھی دلیل ہوا کرتی ہے۔ ہم نے اس پر ایک مدنی گلدستہ بھی بنایا تھا، چاہیں تو آپ وہ ہمارے یوٹیوب چینل سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اب ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ آئیے ہم سے بات کیجئے۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں سیگمنٹ آئیے ہم سے بات کیجئے میں۔ اس میں ہمارے پاس مختلف اسلام بھائی موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کو یہاں پر شامل کرتے ہیں اور اس کے جوابات پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر یہ آپ لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ ان سوالات کے جوابات کی روشنی میں ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے علم میں بھی اضافہ ہو، اور کئی ایک ایسے سوالات ہوتے ہوں گے جو بہت سوں کی نمائندگی کرنے کے لیے یوں مفید ہوتے ہیں کہ وہ ناظرین کے بھی ذہنوں میں ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج بھی ہم کچھ سوالات کو اس سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جنید قریشی ہے اور میں موبائل فون ڈیلر ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا خواب کی تعبیر پوری ہونے کا بھی کوئی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے؟ یہ کب تک پوری ہو سکتی ہیں؟ جی، بڑا بنیادی سا سوال ہے اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا۔ ایک نیچرل سی بات ہے، خواب دیکھتے ہیں، تعبیر بھی ہوتی ہے، تو ذہن یہ چاہتا ہے کہ معلوم ہو کہ کب تک اس کی تعبیر مکمل ہوگی۔ اس میں بہت سارے اقوال ہیں بزرگوں کے، اور میں کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ مجموعی طور پر جو ایک بنیادی اصول بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں جو خواب دیکھا جائے اس کی تعبیر دیر سے ظاہر ہوگی۔ مڈ آف دا نائٹ دیکھیں تو اس کے مقابلے میں جلدی، اور جو صبح کے قریب یا صبح کے وقت خواب دیکھے جائیں ان کی تعبیر بہت جلد ظاہر ہوتی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ 10 دن کے اندر اندر اس کی تعبیر ظاہر ہو سکتی ہے جو صبح کے وقت خواب دیکھا جائے۔ اسی طرح بعضوں نے کچھ مہینوں کا بیان کیا، اور میکسیمم جو تاریخ ہے اس سے متعلق مختلف اقوال ملتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ 20 سال، کسی نے کہا 25 سال، اور 40 سال تک کا بھی بیان کیا گیا کہ دیکھے جانے والے خواب کی تعبیر آئندہ 40 سالوں تک بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اور اس کا ایک ریفرنس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے وہ کئی دہائیوں کے بعد ہوئی، جبکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے ہی میں آپ کی شہادت سے متعلق خواب دیکھے تھے جو کہ بیان بھی کیے گئے ہیں۔ تو اس سے وہ ریفرنس پکڑتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ کئی دہائیوں کے بعد بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال جلد بھی ہو سکتا ہے، دیر سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن سب بیان کرنے کے بعد جو کنکلوژن ہے وہ یہی ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں دیکھے جانے والے خوابوں کی تعبیر دیر سے، اور صبح کے وقت دیکھے جانے والوں کی تعبیر جلدی ظاہر ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد یاسر ہے اور میرا تعلق سیلز اینڈ مارکیٹنگ سے ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے کہ مارکیٹ میں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ کتابیں موجود ہیں، جی، تو اسی حوالے سے خواب نامے کے حوالے سے، اور جو ہمارا ٹاپک ہے آج کے، اس کے حوالے سے بھی کتاب موجود ہے۔ تو اگر ہمیں کسی خواب کی تعبیر کتاب کے ذریعے معلوم کرنی ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی، بڑا بنیادی سا سوال ہے اور کئی ناظرین کے بھی ذہنوں میں ہوگا۔ اول تو یہ ہے کہ خواب نامے سے جو بھی مارکیٹ میں بکس ملتی ہیں، جنتریاں بھی ہوتی ہیں اور بھی کئی ایسے ہوتے ہیں، ان کی اوتھینٹیکیشن کا اندازہ لگانا ایک عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے۔ عام آدمی کیسے اندازہ لگائے گا کہ یہ جو ہے یہ درست بھی ہے یا نہیں؟ اور میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ خواب کی تعبیر کے حوالے سے جو کتابیں ملتی ہیں ان میں بہت ساری اغلاط پائی جاتی ہیں، کئی تراجم ہیں، کیونکہ اصل جو بزرگوں نے کتابیں لکھی وہ عربی میں یا فارسی میں ہیں۔ اب ان کا جب ترجمہ دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ہاں کا نہ کا ہاں ہوتا ہے اور غیر معیاری ہے، کئی جگہوں پر ترجمہ کرنے والے نے چیز ہی چھوڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایک عام آدمی کے لیے یہ معلوم کرنا بہت دشوار ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اوتھینٹک بک ہے اور ترجمہ بھی درست ہوا ہے یا لکھی ہی کسی اوتھینٹک عالم نے اردو ہی میں لکھی ہے تو عام شخص کا اس کو دیکھ کر اپنے کسی خواب کی تعبیر معلوم کر لینا مشکل بھی ہے اور خطرناک بھی ہے۔ مشکل اس اعتبار سے کہ خالی یہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ تعبیر ہے جو لکھی ہوئی ہے وہی میں نے مراد لے لی، کیونکہ وہ ٹھیک ہے شعر کی تعبیر طاقتور شخص سے ہے، لیکن میں نے جو خواب دیکھا ہے تو اس کے اندر شعر کے ساتھ بہت بڑا انٹریکشن تھا، کیسا تھا کیسا نہیں تھا، پوری ایک سٹوری ہے، پھر اس کے اصول و ضوابط، تو خالی یہ دیکھ کر حکم لگا لینا یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا، اس کی مثال ایک بڑی پیاری دی گئی ہے کہ کیا میڈیکل کی بکس مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں؟ اویلیبل ہیں، اوتھینٹک بھی مل جائیں گی، تو اگر کسی کے سر میں درد ہو تو کیا وہ جا کر کتاب خرید کے درد سر کی یہ دوا ہے لے لے گا؟ نہیں لے گا۔ کیا کرے گا؟ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، کیونکہ درد سر کی دوا تو لکھی ہوئی مل سکتی ہے کتاب کے اندر، لیکن وہ پوچھے گا اس کی ہسٹری کیا ہے، مریض کے اور مسائل کیا ہیں، وہ پوچھتے ہیں بھی پہلے آپریشن ہوا نہیں ہوا، درد سر کب سے ہے، کھانے میں کیا کھاتے ہو، کہاں رہتے ہو، اس کی فزیک دیکھتے ہیں، اس کا بہت سارے معاملات دیکھ کر پھر وہ سجیسٹ کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی خوابوں کی تعبیر کا معاملہ ہے کہ جو اس کا ماہر ہوگا وہ خالی یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے جو چیز بیان کی ہے بس وہی ہے، بلکہ اس کے پورے پلس مائنس دیکھ کر انسان کے پرسنالٹی کا، نیک ہونا، گناہگار ہونا، فاسق غیر فاسق، علاقہ، لینگویج، محاورے، رجحان، ہابیز، اس کا آکوپیشن، اس کی ساری چیزیں دیکھ کر پھر تعبیر بیان کی جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ بازار سے کتاب، ہاں ایک نالج کی حد تک ویسی پڑھنی ہے تو کسی بزرگ کی اوتھینٹک کتاب اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ تو نالج کے لیے آپ 100 چیزیں پڑھتے ہیں، اب آٹو موبائل کی بکس ملتی ہوں گی پڑھیں، لیکن آپ خود کاریگر تو نہیں بن جاتے نا اس کے، وہ تو کاریگر کے پاس ہی لے کر جائیں گے۔ تو اوتھینٹک جو اس علم کا ماہر ہو، جاننے والا ہو، اسی سے ہی پوچھنا چاہیے، ورنہ کئی لوگ اس کے اندر غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک یہ میٹر بھی ہے، دوسرا وظائف کا بھی میٹر ہے۔ بعض وہ وظائف ہیں کہ جو اوبویس ہیں، اس کے اندر کوئی بھی کتاب میں لکھا ہوا وظیفہ کوئی شخص پڑھ لے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بعض وظائف ہیں کہ جس کی ایک تعیین ہوتی ہے، بھئی اتنے دن پڑھنا ہے، اس کی خاص جو ہے وہ ترکیب ہوتی ہے، تو کئی لوگ اس چکر میں نقصان بھی کرتے ہیں، جن پکڑنے چلے گئے تو پتہ لگا کہ خود ہی پکڑ میں آ گئے۔ تو اسی لیے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بازار میں موجود کتاب کو دیکھ کر ہی، ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، اس پر عمل کر لینا یہ درست نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم نے کچھ سوالات کو شامل کیا، ان کے جوابات پیش کیے گئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ کئی اسلامی بھائیوں کے وسوسوں کی کاٹ ہوئی ہوگی، کئیوں کے سوالات کے جوابات اس بہانے سے بھی مل گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ سیگمنٹ میں، نیکسٹ پروگرام میں نئے سوالات اور نئے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوابوں کی تعبیریں۔ جناب بڑھتے ہیں اب ہم آڈیو سوالات کی جانب۔ خواب یہ ہے کہ میں مدینہ شریف جاتا ہوں تو حضور پاک کے جو قبر مبارک ہے ان کے خواب میں ان کے قبر مبارک کو اوپر جو چادر ہے اس کو اوپر کر کے تھوڑی سی میں مٹی ہاتھ میں لیتا ہوں، تو مجھے اب میں آگے 2 قدم چل جاتا ہوں، واپس پھر مجھے آواز آتی کہ آؤ اور مٹی لے لو، پھر میں مٹی تھوڑی سی اور زیادہ لے لیتا ہوں، تو اس کی مجھے کوئی تعبیر ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت کرنا، قبر انور کی زیارت کرنا، یہ بہت ہی پیارا خواب ہوا کرتا ہے، اور اس کی تعبیر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملنے سے کی جاتی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے خواب دیکھنے والے کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، تو ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے اور اللہ پاک کی رحمت پر امید بھی رکھنی چاہیے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد اور آپ کی شفاعت سے اللہ پاک ہمیں حصہ نصیب فرمائے۔ تو بہت ہی پیارا خواب ہے، جس نے بھی دیکھا ہے اسے چاہیے کہ اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرے اور عملی طور پر سنتوں پر عمل بھی کرے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزید برکتوں میں سے حصہ پانے میں کامیاب ہو سکے۔ مزید کال۔ رات کو دیکھا کہ ہمارے کسی نا رشتے دار کی فوتی ہو گئی ہے، دعا کریں اس کے لیے اگر وہ زندہ ہیں تو،
اور ان سے یہ خواب بیان نہ کیا جائے جس کے بارے میں دیکھا ہے، ورنہ بلا وجہ وہ تشویش میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ مزید حضور آپ کی بارگاہ میں یہ سوال تھا، یہ میرا خواب تھا کہ میرے والدہ کو جو ہے نا خواب میں جو ہے نا میرے والد صاحب مرحوم کی جو ہے نا زیارت ہوئی ہے خواب میں۔ اب تو میرے والد صاحب جو ہے نا مسلسل میرے والدہ کے خواب میں آ رہے ہیں اور آ کر جو ہے نا ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں حضور، تو برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ پریشان نہ ہوں، والدہ کو تسلی دیں۔ ظاہر ہے کہ ایک وقت گزارا ہوتا ہے، ایک ساتھ سال ہا سال گزارے ہوتے ہیں، اس میں اونچ نیچ بھی ہوئی ہوتی ہے، بعض اوقات وہی خیالات ذہن کے اندر گردش کر رہے ہوتے ہیں اور خواب کی شکل میں بھی نظر آتے ہیں، تو صرف خواب کی بنیاد پر کوئی ایسا کام کرنا یا پریشانی کا شکار ہونا، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ والدہ کو تسلی دیں اور ایصال ثواب ضرور کریں۔ فوت شدہ کو آپ ماشاءاللہ ان کے اولاد ہیں تو ان کے لیے بالخصوص دعا بھی کریں، ایصال ثواب بھی کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر مردے کو کسی پریشانی میں دیکھتے ہیں تو اسے دعا اور ایصال ثواب ہمیں مزید کرنا چاہیے۔ پہلے سے کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اس میں اضافہ کر دیجئے، اور نمازوں روزوں کا فدیہ ادا نہ کیا ہو تو وہ ادا کر دیا جائے۔ فوت ہونے والے پر اگر کسی کا حق آتا تھا تو اس کی ادائیگی یا معافی کی صورت کرنی چاہیے۔ مزید اسد بھائی کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، اگر کوئی شخص خود کو اپنے کسی عزیز کی قبر میں دیکھے اور دیکھے کہ اس میں سوراخ ہے جس سے روشنی آ رہی ہے، تو اس سے کیا مراد؟ فضول خواب ہے، اس کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوا کرتی، بعض خواب جو ہے وہ کچھ خیالات کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے بھی نظر آ جایا کرتے ہیں۔ مزید سر میں نے نا 2 مرتبہ دیکھا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں۔ عمرے پہ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ کیا بات ہے جی۔ خواب میں دیکھا ہے، ہم دعا کرتے ہیں حقیقت میں آپ حاضری کے لیے جائیں اور عمرہ کی سعادت پائیں۔ اللہ پاک آپ کو بار بار مکہ پاک کی زیارت بھی عطا فرمائے اور مدینہ پاک کی زیارت بھی نصیب ہو۔ عمرے پر جاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے۔ علماء نے فرمایا کہ حقیقت میں بھی اللہ پاک خواب دیکھنے والے کو یہ سعادت عطا فرمائے گا۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر بھی بجا لیں اور عملی اقدامات بھی کریں، اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے۔ عمرے پہ جانے کے لیے جو اسباب درکار ہیں ان کو بھی کوشش کریں جمع کرنے کی اور دعا بھی کریں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہوگی، سرکار کا کرم ہوگا، جب بھی ہمیں وہاں کی حاضری نصیب ہوگی۔ مزید کو اسد بھائی کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص خود کو اپنے کسی عزیز کی قبر پر لیٹا دیکھے اور دیکھے کہ اس نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ فضول ہے، کوئی اس کے خاص تعبیر نہیں۔ مزید سر میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مغرب کا وقت ہے اور جماعت ہونی ہے اور میں اذان دے رہا ہوں۔ اذان دیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا بڑی اچھی بات ہے، اور اگر نیک شخص ہے، اس کے ظاہری حالات بھی اچھے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے خواب دیکھنے والے کو حج کی سعادت نصیب ہوگی، تو کوشش بھی کرے، حج کے اسباب بھی اختیار کرے اور دعا بھی کرے، انشاءاللہ اس خواب کی اچھی تعبیر ظاہر ہوگی۔ میرا آپ کے سوال ہے کہ میں رات کو میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں ایک جگہ پہ لیٹا ہوا ہوں اور ویران سی جگہ ہے، پہاڑیاں ہیں ہر طرف، تو ایک طرف سے بہت ہی جو ہے وہ بھورے کلر کی، براؤن کلر کی آندھی اٹھ رہی ہوتی ہے، تو میں سب لوگوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، تو سب لوگ نا معافیاں مانگنا شروع کر دیں۔ بہت سے کم لوگ میری طرف اس بات پہ اس طرف توجہ دیتے ہیں، تو پھر کچھ ہی ٹائم گزرتا ہے تو میں جیسے مجھے نا جبری طور پر لٹا دیا جاتا ہے، اور جب میں لیٹتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ میں آسمان کی طرف جا رہا ہوں اور میں اونچا اونچا نا کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا ہوتا ہوں۔ تو اس خواب کی مجھے تعبیر بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ اس میں پازیٹیو بھی ہے اور کچھ نیگیٹو بھی ہے۔ پازیٹیو یہ ہے کہ آپ کلمہ شریف پڑھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں، ایک اچھا سائن ہے، نیکی کی توفیق ملنے کی علامت ہے۔ اور نیگیٹو یہ ہے کہ آندھی کا دیکھنا، طوفان کا دیکھنا، یہ کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں، صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، اور بہت بہتر ہوگا کہ اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو صدقہ دینے سے اللہ پاک مصیبتوں سے بندے کو محفوظ فرماتا ہے، تو یہ کام کر لیجئے۔ پھر تسلی رکھیے، اللہ پاک کی ذات پر توکل رکھیے۔ ہمارا توکل اور بلیو جو ہے نا وہ بہت سٹرونگ ہونا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں محسوس کریں گے۔ مزید
حضرت صاحب کی مجھے زیارت ہوئی تھی خواب میں کہ ہم 3 سال پہلے نا حضرت صاحب کے پاس گئے تھے کراچی، تو ملاقات نہیں ہو سکی تھی، لیکن پھر واپسی پہ جب صادق آباد پہنچے تو حضرت صاحب خواب میں آئے گئے، تو پھر میں رو رہا تھا کہ حضرت صاحب ہم صادق آباد سے کافی دور سے ہیں، تو آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، نہ آپ کی دسترس ہو سکی ہے۔ تو پھر حضرت صاحب نے مجھے پیٹ سے ہاتھ پھیرا کہ آپ بیٹا پریشان ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چلیے جی، بالکل بھی پریشان نہ ہو، امیر اہل سنت آپ کے ساتھ ہیں جی۔ خواب میں آ کر آپ کو تسلی دی ہے تو تسلی رکھیں، اور ایک محبت ہوتی ہے جسے الفت ہوتی ہے، اب آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تو ظاہر ہے کہ دل چاہتا ہوگا، غمزدہ بھی ہوں گے۔ اور جس طرح انہوں نے کیفیت بیان کی، 20 واقعات تو میں نے کہوں اپنے کانوں سے سنے ہیں، اور سینکڑوں اسلامی بھائی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ بہت سو کے خواب میں امیر اہل سنت کا تشریف لانا، پریشانی میں تسلی دینا، کسی کو دم کر دینا، کسی کو دعا دے دینا، کسی کی جو ہے نا وہ ہاتھ پھیر دینا اور اس کا پھر اٹھ کر شفا یاب ہو جانا، اس طرح کی بہت ساری خبریں ملتی رہتی ہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جس طرح ظاہری طور پر ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، اسی طرح وہ خواب میں آ کر بھی اپنی برکتیں لٹاتے ہیں۔ اور اگر آپ کتابیں پڑھنے جائیں گے، سیرت کی کتابیں پڑھیں، اسی طرح بزرگوں سے متعلق جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو بلا مبالغہ آپ کو سینکڑوں واقعات اس طرح کے ملیں گے کہ اولیاء کرام نے خواب میں تشریف لا کر لوگوں کی کس طرح سے امداد فرمائی۔ کئی لوگوں کو امیر اہل سنت نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور وہ توبہ طائب بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے بھی بے شمار واقعات ہیں۔ تو ایک مرید کا اپنے پیر سے، یا مرید نہ بھی ہو، امیر اہل سنت سے جو بھی محبت کرنے والا ہے، تو اس کو آ کر خواب میں تسلی دینا، اللہ پاک اس کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اولیاء کرام سے مزید محبت نصیب فرمائے۔ آپ کی محبت کی علامت ہے، اتنا پیارا آپ نے خواب دیکھا ہے، مدنی قافلے کا سفر تو بنتا ہے نا اس شکرانے میں، تو اچھی اچھی نیتیں کیجئے، انشاءاللہ مزید برکتیں ملیں گی۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ عطاری عرض کر رہا ہوں، حضور میں نے کئی دفعہ یہ خواب میں منظر دیکھا ہے، غالباً 3-4 دفعہ یا 5 دفعہ، کہ میں فلائٹ کو اویل کرنا چاہتا ہوں لیکن میں مس کر پاتا ہوں، تو فلائٹ اویل نہیں کر پاتا، تو میں بہت بھاگ دوڑ کرتا ہوں، لیکن اتنی بھاگ دوڑ کے باوجود بھی میری فلائٹ مس ہو جاتی ہے، تو بڑی ٹینشن بنتی ہے، لیکن فلائٹ تک میں نہیں پہنچ پاتا نا۔ اس حوالے سے اس کی تعبیر فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ آپ کی فلائٹ مس ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کی ریل گاڑی مس ہو جاتی ہے، بعضوں کی بس نکل جاتی ہے۔ اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے کہ ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی ہماری فلائٹ مس ہو گئی ہو، ہم لیٹ ہو گئے ہوں یا ٹرین چھوٹ گئی ہو، تو وہ خیال کا ریفلیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا، اپنے کاموں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، یعنی ہماری زندگی میں کچھ کمی ہے، ہمارے کاموں میں، ہمارے انداز میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اچیومنٹ نہیں کر پاتے، تو اپنے کاموں کو مزید بہتر کریں۔ اور خاص طور پر جن دنوں آپ نے خواب دیکھا ہے، اگر آپ کوئی بڑا پروجیکٹ کر رہے ہیں، کوئی اسپیشل آپ کے پاس کام ہے، تو اس کے اندر مزید کوشش اور توجہ کیجئے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں مزید۔ میرے سوال یہ ہے، کیا دوسروں کے خواب کیا ہمارے لیے نفع بخش ہو سکتا ہے کیا؟ دوسروں کا وہ خواب جو آپ کے حق میں دیکھا گیا، وہ بالکل آپ کے حق میں نفع بخش ہو سکتا ہے، ہوتا بھی ہے۔ کسی کے بارے میں کچھ خواب دیکھا ہوتا ہے اور اس کی اچھی تعبیر ہوتی ہے اور وہ ظاہر بھی ہوتی ہے۔ اس کا برعکس بھی ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کے بارے میں برا خواب دیکھا اور اس کی تعبیر اس کے حق میں بری ظاہر ہوئی۔ تو دونوں اسپیکٹس ہیں، بالکل ممکن ہے اور ہو بھی سکتا ہے۔ مزید بچی جو میری سب سے پیاری ہے 4 بچوں میں، وہ رات کو جو ہے نا مجھے خواب میں نظر آئی کہ گم ہو جاتی ہے، اور پھر ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ پریشان نہ ہو، چھوٹی بچی ہے تو اس کی حفاظت کا جو بھی اقدام ہے ہمیں پروسیجر رکھنا چاہیے، اس پر ضرور کوشش کرے۔ البتہ خواب کی بنیاد پر یہ ہم حکم نہیں لگائیں گے کہ بچی نے گم ہی ہونا ہے، کوشن ہے، ایک طرح سے اشارہ ہے، تو احتیاط مزید بڑھا دیجئے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ خواب میں جو دیکھا ہے ویسا ہی آپ کے ساتھ بھی معاملہ درپیش ہو۔ مزید میرا نام مزمل عباس اتاری ہے، میں جنگ پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں۔ اسد بھائی، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ مطلقاً سفر کر رہا ہے تو اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ اگر وہ سفر کسی برے کام کے لیے نہیں، کسی بری نیت سے نہیں ہے، تو سفر کرنا یہ کامیابی کی علامت ہوتی ہے۔
ख्वाब देखने वाले का अगर कोई प्रोजेक्ट है, कोई अचीवमेंट करना चाहता है, कोई ऐसा टारगेट है जिसको वो हासिल करना चाहता है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसमें कामयाबी नसीब होगी। इसी तरह अगर कोई परेशान हाल है, तंगदस्त है, उसके घरेलू मामलात या जो भी उसकी ज़िंदगी के मामलात हैं वो अच्छे अंदाज पे नहीं चल रहे, तो अच्छी उम्मीद रखे अल्लाह पाक की रहमत से उसको कामयाबी नसीब होगी। मज़ीद अगर कोई ख्वाब में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकतुहु अलैह को देखो तो इसकी क्या ताबीर है? बहुत मुबारक है। औलिया किराम की ज़ियारत करना ख्वाब देखने वाले को उनकी बरकतें मिलने की दलील होती है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ख्वाब देखने वाले को दीन की खिदमत करने, नेक काम करने पर अल्लाह की तौफीक नसीब होगी। बहुत अच्छा ख्वाब है। अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत बाइस बरकत है। कोशिश भी करें कि जिस तरह ये चाहते हैं, जो हमें ये तरगीबात इरशाद फरमाते हैं, उसी के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी भी गुजारें। इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी ज़रूर कामयाब होंगे। अब वक्त हुआ है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का और उसका नाम है आज कौन है। कॉल्स के ज़रिए हम कुछ व्यूवर्स से सिलेक्टेड होते हैं, सबसे बात नहीं करते, कुछ व्यूवर्स से हम बात किया करते हैं। आइए देखते हैं आज हम किससे बात कर रहे हैं। ख्वाबों की ताबीरें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट आज कौन है, जिसमें हम अपने कॉलर से बात करते हैं और उनके ख्वाब पूछकर उनको जवाब दिया करते हैं। देखते हैं कि पर्ची में किनका नाम और नंबर आता है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर उनसे हम बात करेंगे। हमारे पास इस वक्त नंबर जो मौजूद है वो है नंबर 7। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जनाब, कौन बात कर रहे हैं? मुनीर हुसैन अर्ज कर रहा हूँ सर। मुनीर हुसैन भाई, माशाअल्लाह। जी मुनीर भाई, क्या ख्वाब के ताल्लुक से पूछना चाहेंगे? मैंने रात देखा कि एक बैल था, बैल को मैं पकड़ रहा था। अच्छा। और बैल भी मोटा ताजा था, मतलब और इसका लाल रंग था, लाल रंग। अच्छा जी सर, तो उसकी ताबीर को पता करना था। ठीक है, क्या करते हैं मुनीर भाई, आपकी मसरूफियात क्या है? मैं सर सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर हैं, तो कोई जानवर पालने का शौक भी रहा या आजकल में कोई ऐसा तो नहीं कि जानवर पालते हो? है सर, है जानवर हैं घर में। अच्छा, जानवर हैं घर में, ठीक है। जी सर। तो क्या उनमें कोई लाल रंग का भी है? सारे हैं लाल रंग के सर। सारे लाल रंग के, ठीक है। तो देखें, इस तरह के जो ख्वाब होते हैं ना, कि जो आपका प्रोफेशन है या जो हॉबी है, आपकी डेली रूटीन में जो चीजें हैं, ज़ाहिर है कि बैल को पालना, रखना, पकड़ना, ये चीजें सिलसिला जारी रहता है, तो फिर ऐसे ख्वाब की ताबीर नहीं हुआ करती। तो ना इसके अंदर कोई बुरा साइन है, तो एक डेली रूटीन की चीज है, वही चीज ख्वाब के अंदर नजर आ गई है, तो इसमें कोई ऐसी ताबीर से ताल्लुक नहीं है। ठीक है मुनीर भाई? अच्छा जी सर। और कुछ पूछना चाहेंगे? जी सर, इस तरह था कि एक मैं देख रहा था कि नहर है, नहर में सांप आ रहे हैं ना जी। अच्छा जी सर, तो आगे पुल बना हुआ है, हम पुल पे बैठे हैं, दरख्त भी हैं साथ, लेकिन वो सांप बाहर नहीं निकलते, वो नहर में अंदर आगे चले जा रहे हैं। सही, सांप नजर आते हैं बिल्कुल क्लियर, और बड़े बड़े मतलब काले रंग के सांप। ठीक है, तो वो देखकर आपकी क्या कैफियत होती है ख्वाब में? इतना डर नहीं लग रहा था वैसे। अच्छा। लेकिन ये है कि कम अज कम, जी सर, ये था कि हो सकता है कि बाहर निकल आए, लेकिन निकले नहीं है, और कोई इस तरह की मतलब डरावनी भी पोजीशन नहीं बनी। अच्छा, नॉर्मल, यानी आपने सांप देखे और वो नहर में से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपके घर के पास कोई है, नहर वगैरह है? जी सर, नहर है। अच्छा, तो उसमें कभी सांप भी देखे? उसमें कभी नहीं देखे, उसमें पानी भी नहीं है, सूखी पड़ी है 10-15 साल से। अच्छा, खुश्क है वो, ठीक है। जी सर। तो इसमें ये अर्ज करूंगा, देखिए सांप का देखना जो है वो बुरे शख्स की अलामत होती है। ऐसा शख्स के जो आपके लिए अच्छा ही नहीं चाहता, बदबातिन कह लें, जो नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप अपने मामलात पर जरा मजीद गहरी नजर रखें, जिनके साथ उठना बैठना है, जिनके साथ आपका लेन देन है,
تو ایسے خواب کی وجہ سے کوئی گھبرانے کی حاجت نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی اس نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن یوں سمجھے کہ مزید آپ نے کیئر کرنی ہے، مزید احتیاط کرنی ہے، اور خاص طور پر اگر کسی کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق بن رہا ہے، لین دین کا معاملہ ہے، بزنس کے ٹرمز ہیں یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، تو اس میں احتیاط سے کام لے. اور ایک مشورہ یہ بھی دوں گا کہ کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں تاکہ اللہ پاک اس کے برے اثر سے محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے منیر بھائی؟ جی سر، ٹھیک ہو گیا سر. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئندہ سیگمنٹ کے اندر مزید لوگوں سے بات ہوگی، وہ بھی آپ کو پیش کیا جائے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے، ابھی سلسلے کا وقت باقی ہے، مزید جو کالز اور سوالات جوابات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو پیش کیے جائیں گے. پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوابوں کی تعبیریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ناظرین، سیگمنٹ ہے آپ کے پیغامات. آج بھی ہوں گے انشاءاللہ آپ کے خواب جو ہمیں بذریعہ SMS، بذریعہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے ہوں گے مولانا اسد مدنی صاحب کی جانب سے جوابات. تو بڑھیں گے بلا تاخیر کیونکہ وقت کم ہے، سوالات زیادہ ہیں. تو سب سے پہلے اسد بھائی میں سوال جو شامل کرنا چاہتا ہوں وہ محمد آصف اتاری صاحب کا ہے. یہ کراچی سے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، تو تقریباً ابھی 3 دن پہلے ہی جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات کو خواب میں نے دیکھا کہ گھر میں کوئی تقریب چل رہی تھی. جب میں گھر گیا تو سب جا رہے تھے، تو میری والدہ نے کہا کہ آ گئے آج، پھر لیٹ ہو گئے نا، کچھ لائے ہو میرے لیے؟ تو میرے کھانے کے لیے تمہیں معلوم ہے کہ میں یہ جو گھر میں کھانا پکا ہے میں نہیں کھاتی ہوں، اب چھوڑو مت لانا میرے لیے کچھ. اور یوں میری مرحوم والدہ نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، میرے لیے کافی پریشانی کا سبب ہے. میری گزارش یہ ہے اس کی تعبیر ارشاد فرما دی جائے. اللہ پاک مغفرت فرمائے آپ کی والدہ کی. اور ظاہر ہے کہ ایک اولاد کو محبت ہوتی ہے، اور خاص طور پر دنیا سے جانے کے بعد اگر اس طرح کا منظر نظر آئے تو تشویش بھی ہوتی ہے، ایک نیچرل سی بات ہے، لیکن اس میں کوئی پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے. زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں جس میں والدہ نے غصے کا اظہار کیا ہوتا ہے، ناراضگی کا اظہار کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ امپریشن بھی ہمارے ذہن پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس طرح کا خواب بھی نظر آ جاتا ہے. تو کرنا کیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. اپنی والدہ کے لیے مزید دعا بھی کریں اور ایصال ثواب بھی کریں. کھانے کا بھی تذکرہ ہوا تو لوگ یہ بعض اوقات سوال بھی کرتے ہیں کہ اگر مردہ کھانے سے متعلق کوئی بات کرے تو اب ہم کیا کریں. تو دیکھیے کوئی فزیکل ورلڈ کی کوئی چیز تو ہم قبر میں نہیں پہنچا سکتے، دعا کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور تسلی کے لیے چاہیں تو کچھ کھانا بنا کر غریبوں کو کھلا دیں، مستحقین کو کھلا دیں، یا کسی بھی مسلمان کو اچھی نیت سے کھلا کر اس کا ثواب اپنی والدہ کو ایصال کر دیں، اور تسلی رکھیں، اس میں پریشان ہونے کی حاجت نہیں. ٹھیک ہے جی، سوال ہم شامل کریں گے. اسلامی بہن کا یہ سوال ہے، کہتی ہیں کہ خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت بڑا درخت ہے اور اس پر بہت زیادہ پکے ہوئے انگور لگے ہوئے ہیں. کچھ تو لال رنگ کے انگور ہیں اور کچھ مختلف کلرز کے ہیں، تو ان میں سے کچھ میں کھا بھی رہی ہوتی ہوں. برائے کرم میرے اس خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے. اچھا خواب ہے. پکے ہوئے انگور کا دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے بیٹر ہے، بہتر ہے، اللہ پاک کی نعمت ملنے کی علامت ہے. انشاءاللہ آپ کو کوئی اچھی خبر، خوشخبری ضرور ملے گی. صبح 3 بجے کا وقت تھا. خواب میں درود تاج پڑھتی ہوئی میں دیکھتی ہوں خود کو، اور امیر اہل سنت کی انہوں نے زیارت بھی کی ہے، پھر ساتھ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی انہیں زیارت نصیب ہوئی ہے. اس حوالے سے انہوں نے خواب دیکھا ہے، کیا فرمائیں گے اسد بھائی آپ؟ ماشاءاللہ تینوں ہی چیزیں بہت ہی لاجواب ہیں، شاندار ہیں. درود تاج پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت ملنے کی علامت ہے. اور اگر کوئی پریشان حال دیکھتا ہے تو اس کی پریشانی میں کمی واقع ہوگی. تنگ دست دیکھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے فراخ دستی نصیب ہوگی. غوث پاک کی، امیر اہل سنت کی زیارت کرنا، اولیاء کرام کی زیارت کرنا باعث برکت ہوا کرتا ہے. انشاءاللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب ہوں گی. یہ ضرور عرض کروں گا، اگر آپ ابھی تک امیر اہل سنت سے مرید نہیں ہیں تو مرید ہو جائیے. انشاءاللہ غوث پاک کے سلسلے میں امیر اہل سنت مرید فرماتے ہیں تو مزید ان کی
बुज़ुर्गों की बरकतें नसीब होंगी। न सिर्फ हमारी जिन बहन ने ये सवाल भेजा है, बल्कि जो भी हमारे नाजरीन हैं, इनमें से अगर कोई ऐसा शख्स या ऐसी इस्लामी बहन है कि जो अभी तक किसी जामे शराइत पीर से मुरीद नहीं, तो ज़रूर हो जाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकतें इस दुनिया और आखिरत में ज़रूर हमें नसीब होंगी। और इसका तरीका dawatislami.net विज़िट करके आप वेबसाइट के ज़रिए भी हो सकते हैं। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के नाम पर आप मकतूब यानी कि लेटर लिख कर आप रवाना कर दीजिए, नाम और वालिदा का नाम और उम्र तकरीबन, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको मुरीद कर लिया जाएगा। ख्वाब में ख़ुद को देखना कि मैं मर रही हूँ, मरते हुए ख़ुद को देखा है, मुझे गोली लगती है और दर्द नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा खून भी जिस्म से निकलता हुआ महसूस होता है। तो ये ख्वाब एक इस्लामी बहन का हम तक पहुंचा है, इसके हवाले से क्या इरशाद फरमाएंगे? घबराना नहीं चाहिए। अगर आपका कहीं आना जाना है या कोई भी ऐसा मैटर है और आपको लगता है कि वो आपके लिए रिस्की है, तो उसमें एहतियात से काम लेना चाहिए। पहले एहतियात करती हैं तो मज़ीद एहतियात करना एक अलग चीज़ है, लेकिन इस ख्वाब की बुनियाद पर ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपके साथ ऐसा ही मामला दरपेश होगा। लिहाजा अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करें, या अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे ऐसे हादसे से महफूज फरमा, और अपनी तसल्ली के लिए, मज़ीद तसल्ली के लिए कुछ राय खुदा में सदका कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सदक़े की बरकत से भी अल्लाह की रहमत मज़ीद नसीब होगी। अहमद रज़ा भाई सरगोदा से हैं, कहती हैं कि मेरी फुफ्फो ने ख्वाब में देखा है कि उनका घर शहद की मक्खियों से भरा हुआ है, लेकिन इन्हें कोई भी मक्खी नुकसान नहीं पहुंचाती। काइंडली इस ख्वाब की ताबीर इरशाद फरमाइए। शहद की मक्खी का देखना भी अच्छा है और घर का भरा हुआ होना अच्छा है। नेकी के काम पर तौफीक नसीब होगी, अल्लाह पाक तौफीक खैर अता फरमाएगा। तो अच्छा ख्वाब है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। ख्वाब में मुतलकन दूध देखना, और ख़ुसूसन ये है कि वो भैंस का दूध है और ख़ुद नोश करते हुए बग़ैर उबाले, तो ये देखना कैसा है, क्या ताबीर हो सकती है इसकी? अच्छा ख्वाब होता है दूध का देखना, उसका पीना, नेमत मिलने की, अल्लाह पाक की जानिब से खुशखबरी मिलने की अलामत हुआ। मैंने ख्वाब देखा है कि अचानक से रोशनी हो जाती है, आसमान की तरफ देखती हूँ तो सूरज नज़र आता है। तो जितना बड़ा सूरज देखा है मैंने, वो बिल्कुल मेरे साइज़ का होता है, जिससे हर चीज़ जो है वो वाज़े नज़र आ रही होती है, रोशन और साफ़ नज़र आने लग जाती है। तो क्या ताबीर होगी? बिनते शरीफ ये कराची से हैं। सूरज का देखना ताबीर के एतबार से किसी बड़े शख्स की अलामत होती है, किसी ताकतवर साहिब मनसब शख्स के साथ वास्ता पड़ने की ये दलील हुआ करती है। ठीक है जी, कुछ सवालात शामिल करेंगे जो बज़रिया SMS हमें पहुँचे हैं। मुराद भाई लाहौर से हैं, कहते हैं कि मैं गुज़श्ता कुछ सालों से ख्वाब में शेर को देखता हूँ, मेरा शिकार करने के लिए दूर से घाट लगाए बैठा होता है, और आज मैंने ये देखा कि मेरे बच्चों पर हमला करता है। मैं हमेशा ख्वाब में शेर देखता हूँ, अगर कोई परेशानी वाली बात है तो प्लीज़ साफ साफ बता दीजिएगा। साफ साफ बता दें जी। शेर का देखना ताकतवर, लड़ने वाला, साहिब मनसब शख्स, इसकी अलामत होती है। तो साफ साफ ये है कि आप ज़रा अपने मामलात को बेहतर करें, और किसी भी ऐसे शख्स के साथ अगर आपका मामला दरपेश हो तो मज़ीद केयर करें, मज़ीद एहतियात से काम लें, और बच्चों के हवाले से भी उनकी तरबियत और उनकी जो भी मुआशरत है उसके हवाले से मज़ीद जो है वो एहतियात के साथ काम लें। हो सकता है चूँकि आपने यूँ बयान किया है कि आप बहुत अरसे से ये मुसलसल देख रहे हैं, तो हो सकता है आपके साथ इसकी ताबीर ज़ाहिर भी हो रही हो और आपका बार बार किसी ऐसे शख्स के साथ पाला पड़ रहा हो, वास्ता पड़ रहा हो। तो अपने आप को मेंटली जो है वो इसके लिए तैयार रखें, दुआ भी करें, अल्लाह पाक आपको हर कामयाबी अता फरमाए। खान अफ़ान के नाम से एक भाई हैं, कहते हैं कि ख्वाब में हमने ये देखा है कि गुंबद खज़रा के साए में बैठे हैं मैं और मेरा दोस्त, और ये ख्वाब फजर के वक्त में मैंने देखा है। असद भाई से ताबीर पूछ के बता दें। माशा अल्लाह, बहुत ही शानदार ख्वाब है। गुंबद खज़रा की ज़ियारत करना, रोज़ा अनवर की ज़ियारत करना, ये बाइस बरकत है, बाइस रहमत है, और अल्लाह तबारक व तआला के करम से रहमतों नेमतों मिलने की अलामत है। और ख़ुद को मस्जिद नबवी शरीफ के पास देखना हकीकत में वहाँ पर हाज़िरी की भी अलामत होती है। कोशिश भी करें और अल्लाह पाक की रहमत पर उम्मीद रखें कि हकीकत में भी आपको मदीना देखना नसीब होगा। ख्वाब में वहशी शेर को देखना कि वो हमला आवर होने लगता है तो साहिब ख्वाब अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर देते हैं,
تو شیر بھی استغفار پڑھنا شروع کرتا ہے اور پونچھ ہلا کر دوستی کرنے کے لیے قریب آ جاتا ہے. تو سر یہ خواب ہے, کیا تعبیر ہوگی اس کی؟ کسی انہونی صورت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ درپیش ہو جو ظاہری حالات کے موافق نہ ہو. اچانک بعض اوقات ہوتا ہے ہم کوئی کام کر رہے ہیں لیکن ایسی سچویشن کا سامنا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ذہن و گمان میں نہیں ہوتی. تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیں, معاملات کو مزید بہتر فرمائیں. لاسٹ سوال پروگرام میں شامل کریں گے اور یہ سوال ہے امتیاز مستوی صاحب کا جو کراچی سے ہیں. کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا ہے کہ میں اور میری وائف یہ پہاڑی رستے پر چل رہے ہوتے ہیں. تھوڑا فاصلے پر لوگوں کا ہجوم ہے اور سب لائن میں کھڑے ہیں. میری گھر والی عورتوں کی اور میں مردوں کی لائن میں کھڑا ہو جاتا ہوں. بالآخر ہماری باری آتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر جلوہ فرما ہوتے ہیں. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کر رہا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ آقا, آپ کی امی جان بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سے ناراض ہیں, آپ ہماری مدد کیجئے, آپ ہی ہمارے حاجت روا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ضرور راضی ہو جائیں گی اور آپ رحمت کی نظر سے مجھے دیکھتے ہیں. تو میں نے یہ خواب دیکھا ہے, کائنڈلی میرے اس خواب کی تعبیر ارشاد فرمائیے. زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرنا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تسلی دینا, دونوں پازیٹیو ہیں, اچھا خواب ہے. انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. بلکہ یہ ضرور ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مزید اصال ثواب بھی آپ کرتے رہیں, ان کی بارگاہ میں تحفہ بھی پیش کرتے رہیں ثواب کا, تو انشاءاللہ ان کی بھی مزید برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے آل اور آپ کے اصحاب سے مزید محبت عطا فرمائے اور ان کے بارگاہوں میں ثواب کا تحفہ پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے پریویس پروگرامز دیکھنا تو وزٹ کیجئے ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیریں کے نام سے ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, نمازوں کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. خوابوں کی دنیا میں کیسی ہیں یہ سب تصویریں, کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں دل, لیکن کچھ سے دل گھبرائے, کیا ہے یہ تحریریں. خوابوں کی تعبیر